إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد مريب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. दीनी मिली भाइयों, बुजुर्गों, अजीज़ बच्चों,
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی واضح اور جامع دین عطا فرمایا ہے۔ یہ دین بالکل واضح ہے اور جامع ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں ہے، کوئی نقص اور کمی اس کے اندر نہیں ہے، مکمل دین ہے۔ اور یہ دین منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے۔ اس دین کے اندر کسی بھی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی انسانی رائے، فکر، اس کی سوچ، اس کا نظریہ، اس کا کوئی عمل دخل اس دین کے اندر نہیں ہے۔ خالص یہ الہی دین ہے، منزل من اللہ ہے۔ قل ان اتبع الا ما یوحی الی، سب سے بڑی شخصیت کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کائنات میں بلا شبہ کوئی اگر شخصیت ہے جو سب سے بڑی شخصیت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں وحی الہی کی پیروی کرتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں کسی چیز کی پیروی نہیں کر سکتا، ہاں مگر اس چیز کی میں پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی۔ اس قسم کی اور بھی بہت ساری آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ یعنی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اپنی بات کہتے تھے وہ اللہ کی بات ہوتی تھی۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی قرآن کی طرح ایک اور بھی چیز دی گئی ہے۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور بھی بہت ساری آیتیں۔ وہی وہ ذات ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس رسول کا کام کیا ہے؟ آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے اور علم اور تزکیہ کرتا ہے اور علم اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب یہ قرآن ہے اور حکمت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، جو کچھ بھی آپ بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کچھ بولتے تھے وہ اللہ کی بات ہوتی تھی۔ قرآن یہ اللہ کی طرف سے ہو بہو الفاظ اور جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اترتے تھے۔ قرآن کی آیات اللہ کے کلام ہیں، یعنی اس کا معنی بھی اللہ کی طرف سے، مفہوم بھی اللہ کی طرف سے اور اس کا لفظ بھی اللہ کی طرف سے۔ اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ جو باتیں وحی کرتا تھا، الہام کرتا تھا، اس کو آپ اپنی زبان میں بیان کرتے تھے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور قرآن کو وحی متلو اور حدیث کو وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن ہم پڑھ کر کے عبادت کرتے ہیں نماز میں اور الفاظ اور جملے اس کے اللہ کے ہیں، اور حدیث یہ وحی غیر متلو ہے، اس کی تلاوت کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا ہے۔ یعنی تلاوت کا مطلب یہ کہ جیسے قرآن کی تلاوت کا، ورنہ حدیث پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ المتعبد بتلاوت ہی، جس کے تلاوت سے عبادت کی جاتی ہے وہ قرآن ہے۔ لیکن قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے۔
یہ سمجھنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. یہی سمجھ جو لوگ نہیں رکھتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اور اسلام میں انسان کی رائے اور فکر داخل کر دیتے ہیں، یا ایسے اعمال اسلام میں داخل کر دیتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں بھی تمام کر دی، اور دین اسلام کو پسند کر لیا، دین اسلام سے راضی ہو گیا. مکمل، اکمل تو مکمل کر دیا میں نے. وہ قرآن کی آیت، اس کا معنی اور مفہوم اس پر غور کیجئے. قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا. دین میں کسی طرح کی نقص اور کمی نہیں ہے، دین کے اندر کسی چیز کے داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے اعلان کر دیا، یہ آیت اسی موقع سے اتری، اور اسی موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لوگوں سے سوال کے انداز میں، حل بلغت، اے لوگوں کیا میں نے اسلام پہنچا دیا؟ اور تمام لوگوں نے یہ شہادت دی کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے اسلام کو کما حقہ پہنچا دیا. تو اسلام کیا ہے؟ منزل من اللہ ہے. اسلام کیا ہے؟ ایک مکمل دین ہے. اسلام کیا ہے؟ اس کی تعلیمات اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں. اور اسلام ایک ایسا دین ہے، ایسا مذہب ہے کہ اس کے اندر کسی انسانی فکر کے داخل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات مکمل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہوئے. اس زمانے میں جو اسلام تھا آج بھی وہ اسلام ہے، اس زمانے میں جو اسلام نہیں تھا آج بھی وہ اسلام نہیں ہے. اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے بڑے واضح لفظوں میں کہا تھا کہ لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. انہی چیزوں سے بعد میں آنے والی امت اصلاح پا سکتی ہے جن سے پہلی امتیں اصلاح پائیں. صحابہ کرام ہمارے آئیڈیل ہیں، انہوں نے اسلام کو مکمل طور سے سیکھا، اور اسی لیے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ سورہ نساء کی آیت بہت مشہور ہے. جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا جبکہ حق واضح ہو گیا، اس کے بعد من بعد ما تبین له الهدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے علاوہ کے راستے پر چلے گا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، وہ جہنمی ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو جدھر جانا چاہتا ہے ادھر ہی پھیر دے گا، یعنی صحیح ہدایت اس کو نہیں ملے گی، صحیح رہنمائی اس کو نہیں مل سکے گی، اور اس کا انجام جہنم ہے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اس میں مومنین کا جو ذکر آیا ہے تو مومنین کے اولین مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. انہوں نے اسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. ان کے درمیان کبھی کوئی معاملہ ہوتا تھا، اختلاف ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر کے جاتے تھے اور اس اختلاف کا حل انہیں مل جاتا تھا، صحیح رہنمائی انہیں مل جاتی تھی. تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں مکمل کر دی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اعمال تھے انہیں ہم انجام دیں، اور وہ اعمال جو آج غیروں نے اسلام کے اندر اسلام کے نام پہ داخل کر دیا ہے ان اعمال سے ہم اعتراض کریں، ان کا انکار کریں، اور اس سے ہم اپنے اسلام کو، اپنے معاشرے کو، سماج کو پاک کریں. یہ ضروری.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبادت کے جتنے بھی طریقے تھے آپ نے تمام طریقے آپ نے اپنائے. عبادت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا طریقہ اپنے عمل سے سکھایا، آپ نے خود عمل کیا. ایسا نہیں کہ عمل کی وضاحت آپ نے نہیں کی. جیسے آج بزرگوں کے ہاں جو نام لیتے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ تھے، فلاں بزرگ تھے، فلاں بزرگ، اور بزرگی کے نام پہ بہت ساری بدعات اور خرافات لوگوں نے اسلام میں داخل کر دیا. اور ان کے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ وہ نماز سے بھی غافل، روزے سے بھی غافل، اور دیگر جو شرعی عبادات ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں. بس کچھ ایسا حیرت انگیز کارنامہ دکھا دیا، کچھ خوارق العادہ اعمال ان سے سرزد ہو گئے جو شیطانی اعمال ہیں، اس کی بنیاد پر لوگ ان کو بزرگ ماننے لگے. آپ ذرا بتا دیجئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں ایک وقت کی بھی کبھی نماز چھوڑے ہوں؟ نعوذ باللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ صرف فرض نماز نہیں بلکہ نوافل کا بھی کثرت سے اہتمام کرتے تھے، بلکہ تہجد آپ کے اوپر فرض تھا. فرض نماز جو ہم پڑھتے ہیں 5 اوقات کی نمازیں، وہ تو آپ ادا کرتے تھے ہی، تہجد بھی آپ بالالتزام ادا کرتے تھے، اور بھی دیگر عبادات. اور اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ کبھی عبادت میں کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے پیر میں سوجن آ جاتا تھا، آپ کا پیر پھول جاتا تھا. اور آج بزرگوں کا معیار یہ ہے کہ وہ نماز چھوڑ دیں اور کچھ دوسرے انداز کے کپڑے پہنے اور لمبا بال رکھ لیں. اس طرح کے لوگوں کو بزرگ مانا جاتا ہے، اور یہ دین میں بدعات اور خرافات ایجاد کرتے رہتے ہیں، بہت سارے طریقے نافذ کرتے رہتے ہیں. ہر سال آپ دیکھیے جو بدعات ہمارے معاشرے میں اور سماج میں رائج ہیں، ہر سال اس کی ایک جدید شکل سامنے آتی ہے. جدید شکل، مختلف طریقے اس کے نظر آتے ہیں، جبکہ عبادت اس کے اندر کوئی کبھی تبدیلی نہیں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کی آج وہی عبادت ہے. نماز آپ نے اس زمانے میں جس طریقے سے ادا کی اسی طریقے سے آج بھی ادا کی جائے گی اور وہی نماز مقبول ہوگی. صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی طرح سے نماز پڑھنا. آپ نے نماز پڑھ کر کے لوگوں کو بتا دیا. نماز کے سارے ارکان، سارے مسائل بالکل منصوص ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور بہت سی حدیث کی کتابیں ہیں. آپ ان کتابوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اصلی طریقہ دیکھ سکتے ہیں. ہو بہو جو آپ نے نماز ادا کی وہی نماز ان حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. صحابہ کرام نے ہو بہو ان کو نقل کر دیا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے مسائل منقول ہیں. آپ کی بیویاں آپ کے پرائیویٹ مسائل بھی نقل کرتی تھیں اور وہ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اسلام کہیں چھپا ہوا نہیں ہے، اسلام بالکل واضح ہے، اس کی تعلیمات بالکل واضح ہیں. لیکن شیطانوں نے اسلام کے اندر اپنی چال سے، اپنی تدبیر سے بہت ساری چیزوں کو داخل کر دیا، اور شیطان صفت لوگ بزرگی کے نام پہ عبادت کے اندر اور زیادہ کثرت. عبادت، ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ عبادت کر رہا ہوں. بہت زیادہ عبادت جتنا مطلوب ہے اتنا ہی کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، جتنا مطلوب ہے اتنا ہی کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے اسی طریقے سے کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیوں اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہماری اس دین میں، ہماری شریعت میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے گا جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے، یعنی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے.
من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ ہمارا عمل نہیں ہے وہ مردود ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان فرمائی، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانها موعظۃ مودع فاوصینا قال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وان تأمر علیکم عبد حبشی، کوئی حبشی غلام بھی اگر تمہارا حاکم بنا دیا جائے تو تم اس کی اتباع اور پیروی کرنا، تقوی کو لازم پکڑنا۔ وَمَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیا، جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، اختلاف پیدا ہو جائے گا، لیکن اس وقت تم کیا کرنا، میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا۔ عضوا علیہا بالنواجذ کا لفظ آیا ہے، اتنا فصیح اور بلیغ لفظ ہے یہ میرے بھائیوں، دانت سے پکڑ لینا، چھوٹنے نہ پائے۔ کتنی حدیثیں ہیں اس طرح کی۔ آج شب برات کے نام پر دیکھیے کتنے خرافات مچائے جا رہے ہیں، جائیے دیکھیے اس وقت قبرستان کی حالت کیا بنائی جا رہی ہے۔ اس دن رات میں آپ ذرا منظر دیکھ لیجئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، بس یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان اور رمضان سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شعبان تو آپ اکثر اس کا روزہ رکھتے تھے، بل کلہو کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی زیادہ تر روزے سے آپ رہتے تھے، اور رمضان تو فرض روزہ ہے اور پورے رمضان روزہ رکھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورا۔ تو اس مہینے میں آدمی اگر کوئی عمل کرے گا تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے 15 شعبان سے پہلے تک۔ ثابت عمل یہی ہے۔ قبرستان جانا، مردوں کے حق میں پتہ نہیں کیا کیا جو لوگ کرتے ہیں، کھانے لے کر کے جاتے ہیں، قبروں پہ پھول چڑھاتے ہیں، قبروں کو رنگین بناتے ہیں، قبروں میں قبرستان میں چراغاں کرتے ہیں۔ آپ دیکھ جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، خلفائے راشدین کی زندگی میں کہیں بھی اس طرح کا کوئی بھی عمل ثابت نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ عمل وہ قبول کیا جائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ الحمدللہ ہمارے سماج میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن مسلمان تو کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل حدیثوں کو اس طرح کے بدعات سے اور خرافات سے پاک رکھا ہے۔ ہاں، بہت سارے گھروں میں کچھ خفیہ بدعات عورتیں انجام دیتی ہیں، وہ عورتیں جو خالص اہل حدیث گھرانے کی نہیں ہیں۔ شادیاں ہماری ہر جگہ ہوتی ہیں، کچھ عورتیں جہالت کی بنیاد پہ کہہ لیجئے، یا ان کے دل میں رچا بسا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے تو ہم بھی یہ کریں، تو ہمارے گھروں میں بھی آ کر کے وہ رائج کرنا چاہتی ہیں، لیکن آپ انہیں سختی سے منع کریں گے۔ ایسے لوگ جو آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، اس موقع سے کوئی دعوت دیں یا اس طرح کے موقع پہ آپ کو بلائیں، آپ کی تائید چاہیں، آپ کی مدد چاہیں، ایسے موقع پہ ان کی مدد نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پہ آپ انہیں سمجھائیے کہ دیکھیے یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے،
اسلام بالکل واضح ہے، شریعت بالکل واضح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، تابعین اتباع تابعین کی زندگی کو دیکھ لیجئے، کہیں بھی یہ خرافات نہیں ہے۔ اس لیے اسلام واضح ہے، سلیس ہے، بالکل بالکل اس کے اندر کوئی خفیہ چیز نہیں ہے، کوئی مغلق چیز نہیں ہے۔ الدین ان الدین یسر، یہ دین بالکل آسان ہے، سہل دین ہے۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں نے تمہیں بالکل واضح شاہراہ پہ چھوڑا ہے، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ جیسے رات بہت زیادہ آپ ٹیوب جلا دیں، بہت زیادہ روشنی کر دیں تو ہر چیز دن کی طرح نظر آتی ہے، تو اس دین کے اندر کوئی چیز غیر واضح تو ہے ہی نہیں۔ ایک تمثیل کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ رات بھی جس طرح سے واضح ہو کسی وجہ سے، اس طرح سے یہ بالکل واضح ہے۔ رات کی روشنی بالکل اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ دن کے اندر جو چیزیں نظر آتی ہیں اسی طرح سے رات میں بھی نظر آتی ہیں، یعنی دن بھی روشن رات بھی روشن، کوئی چیز اس کے اندر خفیہ نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز مغلق قسم کی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ مشکل امر نہیں ہے۔ آج دیکھ لیجئے اس طرح کے خرافات جو کر رہے ہیں، وہ اسلام کو مشکل بنانا ہی تو ہے۔ اسلام کو لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے اور اس کو دیومالائی مذہب بنا دیا ہے، جنوں اور شیطانوں کے اعمال اس میں داخل کر دیے، ان کے جو ایسے کارنامے ہیں جو وہ خفیہ انداز میں کرتے ہیں، لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، ایک عام آدمی اس کو انجام دیتا ہے اور اس سے وہ بزرگی اور اپنی ولایت اور بزرگی کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے۔ اسلام اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے یہ جتنی بھی حدیثیں اور آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں بالکل واضح ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کو سمجھ میں نہ آئے۔ اسلام بالکل واضح ہے میرے بھائیو، اس لیے اس واضح اسلام کی پیروی کیجیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تشکرون، جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو اور اس کو چھوڑ کر اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، یہ 3 نمبر کی آیت ہے، بالکل واضح ہے، جو تمہارے طرف نازل کی جا رہی ہیں ان کی اتباع اور پیروی کرو، اور اولیاء اس کو چھوڑ کر کے اولیاء کی پیروی۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کا معنی قریبی اور دوست، اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صفت ایمان اور تقوی ہے، ایمان اور تقوی، بس کوئی کرامت دکھانا یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن آج جو کرامت دکھاتے ہیں ان کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ شیطان کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء الشیطان ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب ہی لکھ دی، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، اللہ کے رحمان کے جو ولی ہیں اور شیطان کے جو ولی ہیں ان کے درمیان فرق کیا ہے۔ اس پوری کتاب میں قرآنی آیات سے، حدیثی نصوص سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہو سکتے ہیں اور شیطان کے ولی کون ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اس طرح کی بدعات اور خرافات کو رواج دیتے ہیں معاشرے کے اندر، وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں، بلکہ وہ شیطان کے ولی ہیں۔ آپ ایسے شیطانی اولیاء سے بچنے کی کوشش کریں اور جو اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، ان کی پیروی کریں، ان کے طریقے پہ چلیں، قرآن اور سنت کی پیروی کریں، وہ اعمال جو قرآن سے ثابت ہیں، جو سنت سے ثابت ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہی اسلام ہے اور اسی کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اسی کو انجام دینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور دوسری چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ بدعت کو گمراہی کہا گیا ہے، وہ عمل جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو وہ گمراہی ہے۔ آپ کا جو طریقہ نہیں ہے وہ گمراہی کا طریقہ ہے، گمراہی ہے اور شیطان کا طریقہ ہے۔ ایسے طریقوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں میں نے اس تناظر میں کہیں آئندہ جو مہینہ آنے والا ہے میرے بھائی، وہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ عبادت کا مہینہ ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ جو خطیب آپ کو
آئندہ جمعہ کو آئیں گے وہ رمضان کے تعلق سے یا اس کے اعمال کے تعلق سے بتائیں گے، اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، رمضان کے کیا کیا اعمال ہیں، اور اس طرح کی بدعات سے اور خرافات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، صحیح معنوں میں اسلام سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو بدعات و خرافات ہیں ان کے خلاف ہمیں بولنے کی، ان کے کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کل عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان اور یقین کے ساتھ، اور ہماری موت آئے تو ایمان اور یقین کے ساتھ، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ تعالی اعلی و اعلی وعز واتم واہم واکبر۔